السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا انما انت من المسحرین وما انت الا بشر مثلنا وان نظنک من الکاذبین فاسقط علینا کسفا من السماء ان كنت من الصادقين قال ربي اعلم بما تعملون فكذبوه فاخذهم العذاب يوم الذلة انه كان عذاب يوم عظيم ان في ذلك لآية وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك لهو العزيز الرحيم۔ محترم سامعین اکرام، سورۃ الشعراء سورہ نمبر 26 اور اسی سورت سے آیت نمبر 185 سے لے کر 191 تک یہ چند آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، اس سے پہلے جو آیات ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے تھے ان میں ہم نے آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آیات کی روشنی میں، کلام کی روشنی میں یہ بتلایا تھا کہ سیدنا شعیب علیہ السلام نے جب اپنی قوم کے لوگوں کو نصیحت کی تو جہاں ان کو توحید کی دعوت دی وہیں یہ بتلایا کہ تمہارے سماج و معاشرے میں جس طرح سے کاروبار کے اندر فراڈ ہوتا ہے، دھوکہ دھڑی ہوتی ہے، ماپ تول میں کمی ہوتی ہے، لینے کے وقت بھرپور لیا جاتا ہے، دینے کے وقت بہت کم کر کے دیا جاتا ہے، یہ جو ساری چیزیں تمہارے سماج و معاشرے میں ہو رہی ہیں یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہے، گناہ ہے، اس سے بچو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، زمین میں فساد پھیلانے سے بچو۔ جب اس طرح کی نصیحتیں سیدنا شعیب علیہ السلام نے اپنے قوم کو کی تو قوم کے لوگوں نے جواب میں کہا قالوا انما انت من المسحرین، ان لوگوں نے کہا کہ تم تو ایک جادو کے مارے ہوئے آدمی لگتے ہو۔ یعنی اس کا مطلب اور اس کی تفسیر مفسرین نے یہ بیان کی ہے کہ ان لوگوں نے اپنے نبی سے کہا کہ کیسی بات کر رہے ہیں، بہکی بہکی جادو والی بات کر رہے ہیں، لگتا ہے کہ آپ پر کسی نے جادو کر دیا تم پر، یہ کاروبار ہے، کاروبار کے بارے میں تم کو کیا معلوم، بہت ساری چیزیں کرنی پڑتی ہے، اتنے سارے کمپٹیشن ہے، اگر تمہاری بات پر چلنے لگیں گے تو کچھ ہی دنوں کے اندر ہم لوگ دیوالیہ گھوشت ہو جائیں گے، ہم لوگ بازار میں مات کھا جائیں گے، اور پھر تمہاری باتیں سن کر کے ایسا لگتا ہے کہ تم جھوٹے بھی ہو، تم اللہ کے نبی نہیں ہو۔ دیکھو وما انت الا بشر مثلنا، تم تو ہم جیسے ہی انسان ہو، وان نظنک من الکاذبین، اور ہم تم کو جھوٹا خیال کرتے ہیں، جھوٹا سمجھتے ہیں۔ مطلب تمہارے اندر تو کوئی خصوصیت نہیں ہے، جیسے ہم لوگ انسان ہیں ویسے تم بھی انسان ہو، اگر تمہارے اندر کوئی خصوصیت ہے تو بتلاؤ۔ اور پھر ان لوگوں نے وہی کہا جو ہر زمانے کے مشرکین نے نبی کو جھٹلاتے ہوئے کہا، اور ان لوگوں نے بھی وہی باتیں کہی جو مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا۔ دیکھیے ان لوگوں نے کیا کہا، فاسقط علینا کسفا من السماء ان کنت من الصادقین، اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو تو ہم لوگوں کے اوپر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو، اگر تم واقعی سچے ہو، اللہ کے نبی ہو اور اپنے دعوے میں تم سچے ہو تو ہم لوگوں پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو۔ آپ سورہ بنی اسرائیل اٹھائیں گے تو آیت نمبر 91 میں بالکل یہی بات مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بہت سارا ڈیمانڈ کیا، بہت سارے مطالبے کیے، اس میں سے ایک مطالبہ یہی کیا تھا کہ آسمان سے جو ہے بادل کا کوئی ٹکڑا گرا کر کے دکھلائیے، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بلا کر کے دکھلائیے، فرشتوں کو سامنے کھڑا کر کے دکھلائیے، آسمان کا ٹکڑا جو ہے ہم لوگوں کے اوپر گرا کر کے دکھلائیے، تب سمجھیں گے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ سیم ٹو سیم سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم نے بھی ان سے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا کر کے دکھلا دو۔ یہاں پر ان باتوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا اور اس کے بعد جو قوم شعیب کا جو انجام ہوا، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو یہی آگاہ کیا، یہی خبردار کیا، وارننگ دی کہ جس طرح سے شعیب علیہ السلام کی قوم کو کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تباہ و برباد کیا، تم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے ہی تباہ و برباد کر سکتا ہے اگر تم لوگ اپنے کرتوتوں سے باز نہیں آئے۔ سامعین کرام، جب سیدنا شعیب علیہ السلام سے اس طرح کا ڈیمانڈ کیا تو سیدنا شعیب علیہ السلام نے جواب میں کہا، اللہ نے فرمایا قال ربی اعلم بما تعملون، تم جو کچھ کر رہے ہو، جو کچھ کرتے ہو، جو کچھ ڈیمانڈ کر رہے ہو، میرا رب خوب جان رہا ہے۔ مطلب کیا؟ مطلب اس کا یہ کہ تم جو آسمان گرانے کا جو ڈیمانڈ کر رہے ہو کہ آسمان کا کوئی ٹکڑا عذاب کے طور پر تم لوگوں پر گرا دیا جائے، یہ میرا کام نہیں ہے، یہ رب کا کام ہے۔ میرا کام تھا
اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو، اللہ کی توحید کو، اللہ کے کلام کو، اور تمہارے درمیان جو کچھ معاملات ہے اس کو اللہ کے حکم کی روشنی میں تمہارے سامنے واضح کرنا، وہ ہم نے کر دیا۔ اب اگر تمہارے پاپوں کا گھڑا بھر گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بھی عذاب تمہارے اوپر بھیج سکتا ہے، آسمان کے ٹکڑے کو بھی گرا سکتا ہے۔ قال ربی اعلم بما تعملون، انہوں نے کہا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو میرا رب اس کو خوب خوب جانتا ہے۔ سامعین کرام، اتنی باتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم شعیب کے انجام کو بیان کیا۔ اللہ نے فرمایا فکذبوہ، ان لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا، شعیب کی دعوت کو جھٹلایا، شعیب نے جو توحید پیش کیا اس کو جھٹلایا۔ فأخذہم عذاب یوم الذلہ، تو ان پر سایے کے دن کے عذاب نے آ کر کے پکڑ لیا، سایے کے دن کا عذاب۔ اور پھر اللہ نے فرمایا انہ کان عذاب یوم عظیم، اور بے شک یہ عذاب کا بڑا ہی سخت دن تھا۔ سامعین کرام، یہاں پر اس آیت کریمہ میں جو سیدنا شعیب علیہ السلام کے قوم کے تباہی و بربادی کا ذکر ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا ہے وہ یہ کہ سایے کے دن کا عذاب ان کے اوپر آیا، سایہ کے دن کا عذاب۔ اور سایہ کا دن کا عذاب کیسے آیا وہ ہم آپ کو ابھی تھوڑی دیر کے اندر بتلائیں گے، لیکن ہم آپ کو بتلا دیں کہ قرآن کریم میں سیدنا شعیب علیہ السلام کے قوم کے تباہی و بربادی کا ذکر مختلف مقام پر آیا ہے۔ یعنی سورہ اعراف کے آیت نمبر 91 92 میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ان لوگوں کے اوپر زلزلہ آیا جس کی وجہ سے وہ لوگ سب کے سب تباہ و برباد ہو گئے، اور سورہ ہود آیت نمبر 94 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے اوپر سخت چنگھاڑ کا عذاب بھیجا۔ تو ان تمام آیتوں کو سامنے رکھ کر کے مفسرین نے کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اس قوم کے اوپر جب عذاب بھیجنے کا ارادہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا کو روک لیا، سخت گرمی ہو گئی، 7 دنوں تک اس علاقے میں، اس ماحول میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا کو کمپلیٹلی روک دیا۔ جب ہوا رک گئی تو پورے معاشرے کے اندر گرمی پھیلنا شروع ہوا۔ جب گرمی پھیلنا شروع ہوا، پانی پی رہے ہیں پھر بھی گرمی نہیں جا رہا ہے، درخت کے سائے میں جا رہے ہیں پھر بھی گرمی نہیں جا رہا ہے، گھروں کے نیچے تہخانے بنائے ہوئے وہاں گھس رہے ہیں وہاں بھی گرمی نہیں جا رہی ہے۔ 7 دنوں تک گرمی جو ہے جب بہت زیادہ سخت ہو گئی تو سارے کے سارے لوگ جنگل کے اندر چلے گئے، میدان میں چلے گئے۔ میدان میں گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بادل کو بھیج دیا وہاں پہ، بادل، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فکذبوہ، ان لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا۔ فأخذہم عذاب یوم الذلہ، تو ان کو سایہ کے دن کے عذاب نے پکڑ لیا۔ تو یہ سایہ کیا ہوا تھا، یہ سارے کے سارے لوگ جب چلے گئے جنگل کے اندر تو اچانک آسمان میں ایک بادل کا سایہ آیا۔ ان لوگوں نے کیا اللہ سے مانگا تھا، شعیب سے کیا ڈیمانڈ کیا تھا کہ بادل کا ٹکڑا گرا دو، آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دو، آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادل کو بھیج دیا۔ بادل جب آیا تو سارے لوگوں نے دیکھا کہ بادل آ گیا ہے، سب کے سب بادل کے نیچے آ گئے اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ان کو ملنا شروع ہو گئی۔ جب قوم کے تمام لوگ بادل کے نیچے آ گئے، سائے کے نیچے آ گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بادل سے آگ کی بارش برسا دی۔ ادھر آگ کی بارش برسائی، ادھر زوردار قسم کی آواز آئی، ایک دم چنگھاڑ والی آواز، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زلزلہ پیدا کر دیا جس کی وجہ سے سارے کے سارے قوم بالکل ایک ہی لمحے کے اندر ملیا میٹ ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان کیا کہ فکذبوہ، ان لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا، فأخذہم عذاب یوم الذلہ، تو ان لوگوں کو سایے کے دن کے عذاب نے آ پکڑا۔ انہ کان عذاب یوم عظیم، بلا شبہ وہ بڑے سخت دن کا عذاب تھا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، بے شک اس میں نشانی ہے لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور بے شک آپ کا رب غالب بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی۔ یہاں پر ختم ہو رہا ہے، یہ 7 قوموں کا ذکر ہوا ہے۔ پہلے قوم موسیٰ کا ذکر ہوا، پھر قوم ابراہیم کا ذکر ہوا، پھر قوم نوح کا ذکر ہوا، پھر قوم عاد کا، قوم سمود کا، اور پھر قوم لوط کا، پھر قوم شعیب کا۔ اور یہ جو 7 قومیں ہیں ان کے تمدن، ان کے کلچر الگ الگ تھے۔ انبیاء کرام سے ان کی جو بحث و تکرار ہوئی اور جو سوال و جواب ہوئے وہ یکساں بھی تھے اور الگ الگ بھی تھے، لیکن سب کے اوپر جو عذاب آیا اور عذاب کا جو انجام تھا وہ ایک ہی تھا کہ سب کو ملیا میٹ کر دیا۔ یعنی ان لوگوں نے اپنے نبی کو جھٹلایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو ملیا میٹ کر دیا۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف مشرکین مکہ کو نہیں بلکہ دنیا کے تمام کلچر اور تمام گروپ کے لوگوں کو بتلا دیا کہ چاہے آپ کسی بھی قوم کے ہوں، ایون آپ مسلمان ہی کے
جماعت کے اندر کیوں نہیں رہنے والے ہو، مسلمانوں میں ہی کیوں نہیں رہنے والے ہو؟ اگر نبی کو جھٹلایا تو عذاب مقدر ہے، اور جو لوگ نبی کو جھٹلانے والے ہیں، نبی کی تعلیم کو جھٹلانے والے ہیں، نبی کی تعلیم پر عمل کرنے والے نہیں ہیں، نبی کی مخالفت پر اترنے والے ہیں، ایسے تمام لوگ اللہ کے بندے نہیں بلکہ اللہ کو بھلا کر کے دنیا کے بندے بننے والے ہیں، اور ان کا انجام دنیا میں نہیں تو آخرت میں بالکل خوفناک ہونے والا ہے، جیسا ان قوموں کا انجام ہوا ہے۔ سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری نصیحتیں فرمائی ہیں جس کو انشاءاللہ ہم کل اور کل کے بعد کے درس میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔